اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب جلیل کی ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وا تو عز و منتشا وا تو ذل و منتشا بیادک الخیر انا کا لا کل شین قدیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یوسی 12 خیبان سر سید ڈوگ نجو سیکٹر 4A سے سابقہ کونسلر راجہ مظفر علی مخاطب ہوں۔ میں نے اس سے پہلے جو بات کہی ہے تمام تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہمیشہ میں اپنی تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے۔ میرے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ سیاست میں کب آئے ہیں؟ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ میں نے اپنے بانجے کو یہاں سے نائب ناظم کا الیکشن لڑایا تھا۔ اس کے بعد 2005 میں علاقے کے لوگ جو یہاں پر بڑے اثر سلوک والے تھے وہ میرے پاس آئے ہیں، راجہ صاحب آپ الیکشن لڑیں، کیونکہ میرا کاروبار اس وقت عروج پر تھا پراپرٹی کا۔ میں نے ان سے معذرت چاہی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن محلے والے سرکردہ لوگ میرے گھر آئے کہ راجہ صاحب آپ الیکشن لڑیں۔ جس وقت وہ میرے پاس بار بار آئے، میں نے اپنے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی اچھا کام لینا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات کو جس وقت محسوس کیا ہے تو پھر میں نے کہا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج زندہ ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ اچھے کام لینا چاہتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا ہے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ جس نے رستے میں ایک کانٹا بھی اگر ہٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عظیم دیں گے۔ پھر میں نے لوگوں کی باتوں کو محسوس کر کے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے۔ جس وقت یہ 2005 میں الیکشن، میں نے ایک کسان سیٹ پر الیکشن لگا تھا۔ اس کی یوسی جو ہے خیبان سر سید ڈوگ نجو، یہ گٹاریوں کے پل سے لے کر گولڈن CNG تک ہے، اور گولڈن CNG سے لے کر نیچے نیو پھگواڑی تک آتی ہے، اور ساتھ ساتھ متعلقہ جو لیہی کا علاقہ ہے وہ بھی آتا ہے۔ یہاں کی جو آبادی ہے اس میں جو ووٹ کا تناسب ہے اس وقت 22,000 کے ووٹ کے لگ بھگ ہیں۔ جس وقت میں الیکشن کسان سیٹ پر لڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت سے میں نے جو سابقہ جتنے بھی کونسلر ہیں وہ سب ہار گئے ہیں۔ یہاں سے میں بہت بڑی تعداد میں نے الیکشن ون کیا ہے۔ الیکشن ون کرنے کے بعد سن 2000 سے لے کر 2005 سے لے کر ابھی تک میں علاقے کی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کر رہا ہوں۔ اس وقت کاف لیگ کا دور تھا، راجہ راشد حفیظ صاحب ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے والد راجہ حفیظ صاحب وہ مجھے PTI وہ مجھے لے کر آئیں، کہتے ہیں راجہ صاحب آپ الیکشن میں ہمارے ساتھ دیں۔ پھر یہ کاف لیگ کا دور تھا، اس وقت ہم نے بیٹھ کر گٹھے کام کیا ہے علاقے میں۔ راشد حفیظ صاحب یہاں پر MP منتخب ہوئے ہیں اور میں نے اپنے علاقے کا کام کیا ہے۔ اس میں جو گلیاں تھیں، نالیاں تھیں، سیوریج تھا، ٹیوب ویل تھے، اپنے علاقے کا کام کیا ہے۔ جس وقت یہ گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں سے MNA MPA نون کے منتخب ہوئے، ہم اس وقت نون کے ساتھ تھے۔ اس وقت میں نے یہاں پر علاقے کے جو کام ہیں اس وقت حاجی پرویز صاحب MNA منتخب ہوئے تھے، اور یہاں سے ضیاء اللہ شاہ
MP منتخب ہوا تھا تو میں نے اپنے علاقے کے، اس وقت میں بھی نواز شریف کا پریزیڈنٹ تھا، میں نے اپنے علاقے کے بے شمار کام کیے تھے، جو بڑی بڑی ٹینکیاں تھیں، پانی کے مسئلے حل کیے، روڈ کے مسئلے حل کیے، سیوریج کیے ہیں، ٹیوب ویل کے کیے ہیں، سارے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد نون لیگ کی جس وقت گورنمنٹ ختم ہو گئی، یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ PTI میں شامل ہو جائیں، اور میں چاہتا تھا کہ نون میں رہوں، لیکن یہاں پر یہ کھڑپینچی سسٹم تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ غریب آدمی کتنے عروج پر جا رہا ہے۔ انہوں نے میری ٹینگیں کھینچنے کی کوشش کی ہے، وہ بار بار میرے کاموں میں روڑے کاٹتے تھے۔ اس سے شیخ رشید صاحب ان کو پتہ چلا ہے، راشد حفیظ صاحب وہ میرے پاس ہیں کہ راجہ صاحب آپ PTI میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں، اور 2 دفعہ یہاں سے بھاری اکثریت سے شیخ رشید صاحب وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں سے یونین کونسل میں راشد حفیظ صاحب تھے ہمارے ساتھ، MP منتخب ہوئے تھے، اور MNA شیخ رشید صاحب منتخب ہوئے تھے۔ دوبارہ جس وقت یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بنی، لیکن یہاں سے اکثریت یہ تھی وہ شیخ رشید صاحب اور راشد حفیظ منتخب ہوئے تھے، لیکن گورنمنٹ ان کی PTI کی نہیں بنی تھی۔ دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر شیخ صاحب نے مجھے یہاں سے آرگنائزر مقرر کیا ہے، کہتے رائے صاحب آپ UC 12 سے آرگنائزر ہیں۔ یہاں پر ان کے جو بھتیجے شیخ راشد شفیق صاحب وہ میرے گھر آئے ہیں، کہتے ہیں رائے صاحب یہاں کے آپ آرگنائزر منتخب ہوئے ہیں۔ دوبارہ جادی صاحب MPA پر آئے ہیں، تو شیخ صاحب وہ MNA کے الیکشن کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ یہاں پر جتنا بھی سسٹم تھا انہوں نے میرے ہینڈ کیا ہے کہ آپ نے یہ پولنگ ایجنٹ جتنے بھی رکھنے ہیں آپ نے خود رکھنے ہیں، اور جو بھی یہاں پر آپ نے اچھا رزلٹ دینا ہے۔ تو جس وقت مجھے منتخب کیا گیا، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ڈور پہ ڈور میں گیا ہوں۔ یہاں پر اکثریت اس وقت بھی نون لیگ کی تھی، جو یہاں سے جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے نون کے منتخب ہوئے تھے، اور یہاں پر جو بڑے کھڑپین تھے سب نون کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ کا شکر ہے، میں ڈور ٹو ڈور لوگوں کے گھروں میں گیا ہیں۔ یہاں کی ماں بہنیں بیٹیاں مجھے بے حد پیار کرتی ہیں، میں ان کے گھروں میں گیا ہوں، میں نے بولا جی آپ PTI کو ووٹ دیں، ایک ووٹ شیخ صاحب کو دیں، دوسرا ووٹ جادی خان کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی فضل ہوئی، ہم یہاں سے بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں۔ 3746 ووٹ جو ہے وہ شیخ صاحب کو ملی ہے، اور جو نون کا جو مقابلے میں تھے برسٹر ان کو 2500 ووٹ ملی ہیں۔ اسی طرح جادی خان صاحب بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو UC تھی پہلے راشد حفیظ صاحب تھے، یہاں سے MPA منتخب ہوئے تھے، وہ ان کی UC یہاں سے گٹاریاں سے لے کر آگے جو سڈلا ٹون کا ایریا ہے وہ وہاں سے چلے، وہاں کی UC ان کے منتخب ہو گیا، اور جادی خان ہماری UC میں آ گئے ہیں، لیکن جادی کو نہیں پتا تھا کہ کون بندہ کتنا ایکٹیو ہے۔ اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے UC 12 میں کون سے ایسے کام ادھورے رہتے ہیں، یا کون سے ایسے کام ہونے چاہیے جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیں جی، جس وقت یہ گورنمنٹ ابھی جو کام کر رہی ہے بہت بتاشے کام کرے۔ راولپنڈی شہر میں وید ایک ایسا شیخ رشید لیڈر ہے، اس نے یونیورسٹیاں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا زچہ بچہ اسپتال والا، وہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، کہ لئی ایکسپریس وے والا وہ بھی مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ اللہ کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا۔ جو ترقیاتی کام ہے یہاں پر بے شمار ہوئے ہیں، اس کے کوئی نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب کا انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، جو انہوں نے کام کیا ہے۔ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ شیخ رشید جیسا آپ کو لیڈر ملا ہے۔ کو جتنی بھی UC ہے، UC میں جو سکول بنائے تھے شیخ صاحب نے، ان کو کالج کی ان کو اتنی پراپرٹی دے دیا کہ وہاں پر وہ کالج بن گئے ہیں بچیوں کے۔ اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری بچیاں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں گریجویشن کر کے وہ آگے یونیورسٹی تک پہنچ جاتی ہیں۔ یونیورسٹیاں بھی شیخ صاحب نے بنائی ہیں۔ تعلیم میں اگر کوئی کہے تو سر سید کا جو ثانی ہے وہ شیخ صاحب ہیں۔ شیخ صاحب نے بہت بڑے علاقے میں کام کیا۔ آپ نے اپنے حالیہ دور میں یا پچھلے دور میں کون کون سے ایسے کام کیے جس پہ خیابان سر سید کو UC 12 کو فخر ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ جو PTI کی تھی، اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا تھا۔ یہاں پر ایک نالا تھا،
یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ کیپٹل سی این جی لے کر نالا لے تک 1,35,00,000 روپے کی گرانٹ تھی۔ یہاں پر جس وقت بارش ہوتی تھی تو پانی لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا تھا، 5 مسجدیں رستے میں آتی تھی، وہ لوگ نماز جو پڑھنے تھے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے حل کیا ہے۔ اسی طرح جو شیخ صاحب نے جو کام کیے ہیں، وہ یہاں پر تقریباً کام گلیاں نالیاں والا تو سسٹم ختم ہے، نالی کی جگہ انہوں نے وہ نالے رکھے ہوئے ہیں، جو نالے بنتے ہیں 2.5 3 فٹ کے 4 فٹ کے، اس میں جو سیوریج کا پانی بھی ہوتا ہے، جو باقی پانی جو گلیوں کا جو بلاک ہو جاتا ہے وہ بھی نالوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ سارے تقریباً کام کمپلیٹ ہو گئے۔ اس یو سی میں تقریباً ہم نے یہاں پر جو کام کیے ہیں، یہ ہمارے بھائی صدیق صاحب ہیں، ان کے گھر سے لے کر یہاں پر یہ ہمارے ڈاوروں والے گھر ہیں، ادھر سے لے کر یہ ہمارے ساتھ ہیں ملک فضل رحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ملک جنگیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھتیجے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں ساروں نے ساتھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ کا شکر ہے، چیئرمین بھی ہمارے اپنے بنے ہیں، تو انہوں نے یہ ساتھ دیا ہے۔ تقریباً یہ اللہ والی مسجد سے لے کر پیچھے تک ساریاں گلیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے نورانی مسجد سامنے فاروق صاحب کے گھر سے لے کر آگے قاری عبداللہ تک جتنے بھی جو سیوریج کا ایک مسئلہ تھا بہت دیرینہ، تقریباً 40 سال سے پہلے، کیونکہ وہ لینیں بلاک ہو جاتی تھی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، انہوں لوگوں نے میرے گھر آئے ہیں کہ راجہ صاحب آج نالا بنا کر دے، تو شیخ رشید صاحب کے فنڈ سے یہ کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ لوگوں نے ساروں نے شیخ رشید صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا ہے، تو یہ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک پرانی آبادی ہے، اس میں جو مسجد ایک آتی ہے غوثیہ میریہ مسجد کی، وہ تمام گلیاں جو پچھلی ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ سیوریج کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سیٹیں ہو گئی اور گلیاں بھی پختہ ہو گئی ہیں۔ ماشاء اللہ رئیس صاحب، آپ نے کچھ پی ٹی آئی سے پہلے بھی کچھ پارٹیوں میں ٹائم گزارا ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرانی پارٹیاں تھیں یا جو موجودہ آپ جس پارٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو واضح فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، فرق تو یہ ہے نا کہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان جی کی جو گورنمنٹ آئی ہے، عمران خان بہت اونیسٹ مین آدمی ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، یہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت دیانتدار ہے۔ اس کی جو ایک نیا پاکستان کا اس کا ایک منصوبہ تھا، انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی بیماری جو ہوتی ہے اس کے علاج میں تو کوئی ٹائم لگتا ہے نا جی۔ بیماری میں تو آہستہ آہستہ بیماری ختم ہوئی ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں، تو اس وقت کرپشن ایک دم تو ختم تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کام کر رہی ہے۔ ایسا کوئی آپ کے ذہن میں یا کوئی گلہ شکوہ شیخ صاحب سے یا عمران خان صاحب سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سوال تو بہت سارے آتے ہیں، کیونکہ میں خود ایک یہاں کا UC 12 کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اور امن کمیٹی کا تھانہ پیر بدائی کا ممبر بھی ہوں۔ اکثر مجھے SP صاحب بلاتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کے جو منتخب ہیں وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، مجھ سے کوئی مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ شکوے تو بہت سارے ہیں۔ میں ایک یہاں پر جو UC کی سطح پر تھوڑی سی بھی بات کرتا ہوں کہ UC کی سطح پر ہمارا ایک یہاں پر ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ ہے گیس کا۔ یہ گرمیوں میں بھی گیس نہیں ہوتی ہے، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ UC 12 خیبان سر سید ڈوگ نجو میں کہ ہمارا ایک بہت درینہ مسئلہ ہے سوئی گیس کا۔ یہ سوئی گیس اگر ہمارے علاقے میں آ جائے تو لوگ جو سلنڈر جلاتے ہیں یا وہ تکلیف ہوتی ہے جن کو سردیوں میں، ان کا ایک مسئلہ درینہ حل ہو جائے۔ میرا تو یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی۔